ہے یہ اعلان حسین ابن علی، ہر یزیدی فکر سے اب جنگ ہوگی، لبیک یا حسین۔ لہذا توفیق الہی سے کوشش کریں گے ان ایام میں خود سید الشہداء کے کلمات نورانی سے استفادہ کریں اور خود دسترخوان بانی کربلا پہ بیٹھ کر اس مفسر حقیقی کربلا سے کربلا کے رموز و اسرار کو جانیں کہ مدینے سے لے کر کربلا تک جو کچھ سید الشہداء نے کہا ہے، بحمدللہ سید الشہداء کے کلمات نورانی آج ہمارے پاس موجود ہیں اپنی صحیح اسناد کے ساتھ، کہ جو بہترین منبع ہے کربلا شناسی کا، عاشورہ شناسی کا، اور ایک عزادار کو عزادار کامل بنانے کا ایک درس ہے۔ کل بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ سید الشہداء نے جو کچھ انجام دیا رہتی دنیا تک کے لیے ایک مشق ہے۔ جس طرح ایک اسکول کے اندر ایک استاد جب بچوں کو خطاطی سکھاتا ہے، جب بچوں کو لکھنا سکھاتا ہے، استاد کا وتیرہ یہ ہوتا تھا، روش یہ ہوتی تھی کہ وہ بورڈ کے اوپر اپنے قلم سے حروف تہجی کو لکھتا تھا اور بچوں سے کہتا تھا کہ آپ بالکل اسی طریقے سے جس طرح میں نے خط کھینچا ہے اسی طریقے سے اس خط کو کھینچو اور میری اس سرمشق کی مشق کرو۔ سید الشہداء اس استاد ہنر شہادت کا نام ہے، اس استاد ہنر خونین کربلا کا نام ہے، اس عظیم استاد شہادت و شہامت و استقامت و سعادت و عزت و کرامت و شرافت کا نام ہے، جس نے شرف زندگی کی ایسی سرمشق کی کہ جس کی مشق کی محتاج آج تمام بشریت ہے۔ اگر کوئی عزت کی مشق کرنا چاہے تو اسے درس سید الشہداء میں آنا پڑے گا، اگر کوئی کرامت و شرافت کی مشق کرنا چاہے تو اسے درس سید الشہداء میں آنا پڑے گا، اور اگر کوئی رہتی دنیا تک طاغوتیت کو مٹانے کی، ظلم کو مٹانے کی، استکباریت کو مٹانے کی مشق کرنا چاہے تو اسے درس سید الشہداء میں قلم سید الشہداء کی روانی کے اوپر دیکھ کر اپنی کاغذ کے اوپر وہی مشق کرنی پڑے گی کہ جو مشق سید الشہداء نے ان عاشق کاروان کے ساتھ کرب و بلا کے اندر کی، اور اس مشق کے نتیجے میں یہ عزادار بہترین شاگرد مکتب سید الشہداء قرار پائے گا، اور عزاداری اسی مکتب سید الشہداء کا شاگرد بننے کا نام ہے۔